میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حج کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے، جو احبا حج پر جا رہے ہیں، آج کا یہ سبق اور آج کا یہ لیسن سیکھ لیں کہ حج پر ہم نے سیر و سیاحت کے لیے نہیں جانا، حج پر کیمپنگ کے لیے نہیں جانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں حج پر جائیں گے تو بادشاہ جائیں گے، اور کس لیے جائیں گے؟ سیر و سیاحت اور تماشا دیکھنے کے لیے۔ فرمایا 4 قسم کے لوگ آخری وقت میں، آخری زمانے میں حج پر جائیں گے۔ پہلا بادشاہ، دوسرا تاجر لوگ، تجار لوگ، مالدار لوگ حج پر جائیں گے، تجارت کریں گے، کیمپنگ کے لیے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جگہ لی جاتی ہے کہ بہترین اہتمام ہو، بہت پرسکون اہتمام ہو سیاحت کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ لوگ ہیں جو حج پر جائیں گے جو بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، حج پر آپ جائیں، قیامت کی اس سے بڑی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ دنیا بھر سے لوگ وفود آتے ہیں، لوگ آتے ہیں فقط اس نیت سے، گروپس بنے ہوئے، جماعتیں بنی ہوئی ہیں بھکاریوں کی، جو وہاں پر بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھے وہ قاری ہوں گے جو حج پر صرف اس لیے جائیں گے تاکہ اپنا قرآن سنا کر شہرت حاصل کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں وہاں بڑی قرات کی جاتی ہے، بہت اچھا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حج کے سفر پر صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر اپنی قرات کے چرچے کرائیں، لوگ ان کی قرات کی تعریف کریں کہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقیقی حاجی کی تعریف کی ہے، وہ تعریف کیا ہے کہ اس کے بال الجھے ہوئے ہوں، جسم سے بدبو آ رہی ہو۔ آئیے آج ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو حج کریں گے، حج کے جسم، حج کی فزیکل فارم پر بھی عمل کریں گے اور حج کی روح تک بھی رسائی حاصل کریں گے۔